الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ اس پروگرام میں ہر بار ایک نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہوا کرتے ہیں۔ اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ وہ حدیثیں جن میں اللہ پاک کا کوئی فرمان سنایا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک کا کوئی ارشاد ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات اور کوئی حدیث روایت اور نقل فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آج کی حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من عادى لی ولیجن فقط آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک مزید آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اس کے بعد کچھ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میں اپنے اس بندے کو وہ مقام دے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہم یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ولی کسے کہا جاتا ہے، اور ان اولیاء کرام کا جو مقام ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کس طرح سے بیان کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے، ہمارے ان بزرگوں کے واقعات کیا ہیں، اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس مقام کے ذریعے سے یہ اللہ والے دین کو کس طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور دین کو عام کرنے میں، دین کو پھیلانے میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اس کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ دیکھیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ پاک کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ پاک کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور حرام تو درکنار، مکروہ تحریمی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام، یہاں تک کہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے ولی کہا جاتا ہے جنہیں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، جنہیں اللہ سے خاص نسبت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ مراتب دیتا ہے، اور وہ مقام دے دیتا ہے، اور ان کے اندر وہ اسپرچول پاور پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوا کرتی۔ ہم جیسے گناہگار لوگوں میں وہ طاقت نہیں ہوا کرتی ہے جو اسپرچول پاور اللہ پاک
اپنے ولیوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک نے آگے اولیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا ہے، قرآن کریم میں کئی واقعات موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اولیاء کرام کے ادب کے حوالے سے کہ ان کا ادب کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ان کی بے ادبی کرنے کا نقصان کیا ہے۔ بغداد میں 3 طالب علم تھے، ایک مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی اولیاء کرام کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک بزرگ آئے ہیں شیخ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف لے کر آئے اور ان کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے تھے اور نہیں ہوتے تھے تو ظاہر ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان 3 طلبہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا ابن سقا، ایک کا نام تھا شیخ عبداللہ، اور ایک کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو 3 طلبہ تھے نوجوان تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ آؤ ہم بھی ان بزرگ سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ ابن سقا کہنے لگا کہ میں تو ان سے ایسا سوال پوچھوں گا اس کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ آپ ناظرین دیکھیں، بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن دل میں کتنا برا خیال لے کر جا رہے ہیں۔ ایسا سوال پوچھوں گا وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے والے شیخ عبداللہ وہ کہنے لگا میں بھی ایک سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جو تیسرے نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی پناہ میں ان سے کوئی سوال پوچھوں؟ میں تو ان سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں تو ان کی زیارت کرنے اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 3 طلبہ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے وہ بزرگ موجود نہیں تھے، یہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اچانک وہ بزرگ ظاہر ہو گئے۔ ناظرین اب کیا ہوا آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب ہوا یہ، وہ بزرگ ظاہر ہوئے، ابن سقا کو جلال سے دیکھا، فرمایا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہم سے سوال پوچھو گے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ فرمایا تمہارا سوال یہ ہے اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے۔ اللہ والوں کی نظریں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی نظریں آپ کی جیب پر نہیں، آپ کے دل پر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، حقیقی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی نظریں لوگوں کے جیبوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں نا، جب کسی عالم کے پاس جائیں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور جب اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں تو اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو وہ نظر دیتا ہے کہ وہ دلوں کی باتیں بھی جان لیتے ہیں۔ جناب پھر فرمایا کہ میں تجھے کفر کی آگ میں بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر جو دوسرا نوجوان تھا شیخ عبداللہ، اسے بھی آپ نے جلال کی نظر سے دیکھا، فرمایا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے سوال پوچھو گے اور ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا سنو، تمہارا سوال یہ ہے اور تمہارے سوال کا جواب یہ۔ اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دنیا میں اپنے کان کی لو تک دھنس گئے ہو، دنیا کے اندر پھنس گئے ہو۔ اور جو تیسرے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو بڑی محبت سے دیکھا اور محبت سے دیکھ کر فرمایا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہماری زیارت کرو اور ہماری برکت حاصل کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو گے قدمی ہاذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آپ نے ان کو یہ خوشخبری اور یہ مجدہ سنایا اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ، اس واقعے کو جو روایت کرنے والے شیخ عبداللہ ہیں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی۔ ابن سقا بہت بڑا عالم ضرور بن گیا، لیکن اس کے اوپر بدبختی غالب آئی۔ بالآخر ایک غیر مسلم
عورت کی محبت میں مبتلا ہو کر خود بھی غیر مسلم بن گیا۔ ان بزرگ کا کہا ہوا بالکل درست ثابت ہو۔ اور جو اس واقعے کو ذکر کرنے والے شیخ عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دنیاوی بہت بڑا عہدہ مل گیا اور میرے پاس اتنی دولت آئی، اتنا مال آیا، اتنا پیسہ آیا، اور ان بزرگ کا کہا سچ ثابت ہوا، اور میں دنیا کے اندر گویا کہ پورا کا پورا ڈوب گیا۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے جو خوشخبری عطا فرمائی تھی وہی ہوا، اور غوث پاک نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ پاک ان اولیاء کرام کی زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، ان سألنی لأعطینہ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کر لیتا ہے، میرا ولی مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سن لو اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، جو ایمان لے کر آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ جی ہاں، یعنی ولی کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ خوب نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ ان کا ایک خاص وصف یہ ہے، اللہ کا ولی متقی ہوا کرتا ہے، پرہیزگار ہوا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والا ہوتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اس میں اصحاب کہف یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جنہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، اور اس غار میں ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کی محبت میں ان کا ایک کتا بھی چلا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ پاک بار بار اللہ کے ولیوں کے جانور کا، کتے کا ذکر فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا تھا۔ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن جو گہرے دوست بھی ہوں گے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی لوگوں کے۔ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والا، دنیا میں ان کی صحبت میں رہنے والا، جب ان کے پاس جائے گا اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی نظر اگر کسی انسان پر پڑ جائے، اللہ پاک ان کی نگاہوں میں وہ تاثیر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار تشریف فرما تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا آپ تو یہاں پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہاں دیکھیں لوگ شرابیں پی رہے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ تسبیح پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر تسبیح پھیر رہے ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے ہمارا کام تھوڑی ہے، تو آپ کا کام ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیا مقام دیا ہے۔ آپ فوراً اٹھے، امامہ شریف پہنا، جبہ مبارک سجایا، اب دیکھیں اللہ کا ولی اپنے کام پر جا رہا ہے، اور جب اللہ کا ولی اپنی نگاہ کسی پر ڈال دے تو کیا مقام ہوتا ہے، آگے سنتے ہیں۔ آپ اس مقام پر ویرانے میں جب تشریف لے کر گئے، 60 کے قریب شرابی نشے میں دھت، جب آپ کو دیکھا نا، شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان اولیاء کرام کے عمل میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ گناہ گاروں کے دلوں میں اللہ پاک ان کا روب داخل فرما دیتا ہے۔ جب ان کو دیکھا نا، وہ سارے کھڑے ہو کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کو روکا، رکو رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ بھی بیٹھو اور میری باتیں سنو۔
میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ان کو آپ نے روکا، چند افراد آ گئے اور بھی آ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو میری مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو نا، پہلے وضو کرنا ہوگا. سارے وضو کر کے آ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو اب میں نماز پڑھوں گا، سب سے پہلے تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد جو مانگو گے ملے گا، اس کے بعد جو مانگو گے ملے گا. اب وہ اپنے اپنے مقصد کے تحت سوچ رہے ہوں گے. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے وضو کر کے ان کو نماز پڑھائی، وہ سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اللہ کا ولی ان کی امامت کر رہا ہے. سجدے میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی بیان کی ہے، ان سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا میں ضرور اسے دوں گا. اب کیا ہوا ناظرین؟ ہوا یہ، جب آپ سجدے کی حالت میں گئے، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، تیری بارگاہ میں جھکا دینا، ان شرابیوں کو لانا میرا کام تھا، اب ان کو ہدایت دینا تیرا کام، ہدایت دینا تیرا کام. ہوا یہ کہ جب آپ نے سلام پھیرا، وہ جو شرابی تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور آپ سے کہا کہ حضور ہمیں بھی توبہ کروائیے، ہم توبہ کر کے اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، وہ سارے شرابی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو وہ مقام دیتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ پاک ان کو یہ مقام اسی لیے دیتا ہے، اپنے ولیوں کو اللہ پاک یہ مقام اسی لیے عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ دین کے قریب کیا کرتے. دیکھیں میرے اور آپ کے دلوں میں جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جب اپنے کسی ولی سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل امین بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر روایت میں آتا ہے ثم یدعو لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی اپنے اس ولی کی محبت کو داخل کر دیتا ہے. اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل اللہ کے اس ولی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر دنیا میں ہو یا پھر دنیا سے پردہ کر لیں، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر تشریف لے جائیں، ان کے لیے مقام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. دنیا میں ہو تو وہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو اب لوگ ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، لوگ ان کی قبروں پر آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے مزارات کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جی ہاں، لوگوں کی اصلاح کا ان کے مزارات بھی ذریعہ بن جایا کرتے ہیں. تو اللہ پاک کے جو ولی اگر زمین کے اوپر ہیں تو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ، اگر زمین کے اندر بھی تشریف لے جائیں تو اللہ پاک ان کا روحانی جو تصرف ہوتا ہے، جو روحانی طاقت ہوتی ہے، اس کو مزید بڑھا دیتا ہے. آج الحمدللہ ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی سید قاسم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضر بھی ہوں گے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے، ان کو ایصال ثواب بھی کریں گے کہ اللہ پاک نے، اچھا بہت پرانے بزرگ ہیں، ان کی تاریخ تھوڑی سی جب ہم نے یہاں پر آ کر معلوم کی تو الحمدللہ ان کی کرامات بھی مشہور ہیں، ان کے واقعات بھی مشہور ہیں. لوگ آتے ہیں اور ان کے مزار سے الحمدللہ برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو ان کے مزار کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اولیاء کرام کے مزارات کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان کی برکتیں یہ ہوتی ہے جب ہم یہاں پر آتے ہیں نا، ان کی سیرت کو سنتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، عبادت کا ذوق اور شوق اور بڑھ جاتا ہے. اور ہم نے جب بھی دیکھا ہے مزارات پر جا کر، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب آپ مزار شریف پہ جاتے ہیں کسی،
وہاں لوگوں کو اللہ کی مختلف عبادتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر درود پاک پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کبھی جناب نعت خوانی ہو رہی ہے، کبھی جناب ذکر اللہ کی محفل ہو رہی ہے، کبھی علم دین سکھایا جا رہا ہے، علماء کرام بیانات فرما رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزارات پر اللہ کی عبادت کثرت سے ہوتی ہے. تو ہمارے دلوں میں الحمدللہ یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی طرح خود بھی عبادت گزار بن جائیں، نیک بندے بننے کی کوشش کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں اور متقین کے ساتھ دنیا میں ہی اپنی صحبت رکھیں، ان کی صحبت میں رہیں. جیسے امیر علیہ سنت کی صحبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو ان کی جو صحبت میں رہنے والا ہوتا ہے اللہ پاک انہیں محروم نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو کہا کہ اللہ پاک اس کتے کو قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولیاء کرام سے پیار کرنے والا، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا. یہ تو جانور کا عالم ہے. جب انسان اللہ کے ان ولیوں سے محبت اور پیار کرے گا تو اللہ پاک انہیں کیا مقام اور مرتبہ دے گا. تو ہمیں چاہیے ان اولیاء کرام سے دنیا میں بھی اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنی نسبت قائم رکھیں اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہم نے جو حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اقوال پر، ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے